بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سورہ نساء کا آغاز کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. آیت نمبر 1. اے انسانوں، ڈر ڈر کر اپنے رب سے زندگی گزارو اور ڈرتے رہو تمہارے رب سے. کون سا رب؟ جس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے اور پیدا کیا اسی سے اس کا جوڑا، پھر اس نے پھیلا دیا ان دونوں سے مرد اور عورتوں کو، بہت سارے مرد اور عورتوں کو. اور ڈر ڈر کر زندگی گزارو اللہ سے جس کے سامنے تم سوالی ہو، اور رحم کے رشتوں کا لحاظ کرو، بے شک اللہ تم پر ہر وقت نگہبان ہے. آیت نمبر 2. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. اور دے دو یتیموں کو ان کے مال، اور بدلے میں نہ تم دو ناپاک چیزوں کو پاک چیزوں کے بدلے میں نہ دو، اور نہیں تم کھاؤ ان کے مال تمہارے مالوں کے ساتھ ملا کر، بے شک یہ ہے بہت بڑا گناہ. آیت نمبر 3. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. اور اگر ڈر ہو تم کو، اندیشہ ہو تمہیں کہ نہیں تم انصاف پر قائم رہ سکو گے یتیموں کے بارے میں، تو نکاح کرو جو مناسب ہو تمہارے لیے عورتوں میں سے، 2 یا 3 یا 4. پھر اگر خوف ہو تمہیں کہ نہیں تم عدل کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کرو، یا ان عورتوں کو جوزیت میں لاؤ جن کے مالک ہوئے تمہارے دانے ہاتھ، مطلب جائز طریقے سے، جائز طور پر. یہ زیادہ قریب ہے کہ نہ تم زیادتی کر بیٹھو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ سورہ نساء ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. بہت امپورٹنٹ صورت ہے اور دیکھیے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ یعنی کہ اس صورت سے ہمیں اس بات کا بہت بڑا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی جو ہے مخلوق میں سے عورتوں سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں بالکل بھی نہیں، اللہ کو ہم سے محبت نہیں ہے، اللہ نے ہمارے لیے اتنے احکامات رکھے، یہ رکھے وہ رکھے ہیں، تو یقین کریے پورے شعور کے ساتھ جس عورت نے اللہ کے کلام کو سمجھ لیا تو اسے یہ فیلنگ ضرور آتی ہے کہ اللہ میرا ہے، ہمارا بھی نہیں، میرا ہے. یعنی اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں عورتوں کے جو حقوق بیان کیے ہیں، اور جو لوگ ایسی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اللہ کو تو میری فکر ہی، نعوذ باللہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، تو ایسی عورتوں کا اصل میں جو علم نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں عورتوں کے بارے میں کتنی خوبصورت خوبصورت باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے، اور جو حقوق اسلام نے، دین اسلام نے، اللہ کی کتاب نے عورتوں کو دنیا میں دیا ہے، کسی مذہب نے نہیں دیا. انشاءاللہ اس چیز کو آپ محسوس کریں گے سورہ نساء پورا ہونے تک. اب مقصد کیا ہے سورہ نساء کا اتارنے کا؟ تو دیکھیے کہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے سورہ آل عمران اللہ نے مکمل کروائی، اور سورہ آل عمران جو نازل ہوئی تو وہ جنگ بدر اور احد کے درمیان کی باتیں تھی. سورہ نساء جو ہے وہ جنگ احد کے بعد نازل ہوئی ہے. اب ہوا کیا، اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، اس میں جو احکامات ہے، اور مدنی صورت ہے دیکھیے یہ. اب مدنی صورت کا انداز آپ کو یہ ملے گا کہ اس میں احکامات، رولس اینڈ ریگولیشن بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. دماغ کو تھوڑا بوجھل بھی ہوتا ہے مدنی آیتیں جو وہ پڑھ کے، کیونکہ اس میں احکامات بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. کیونکہ دیکھیے مدینہ ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ چلے گئے تو اس کے بعد جو ایمان والوں نے ایک دم کھلی طور پر جو دعوت دین کا کام کیا، تو احکامات تو بنتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جانچنا شروع کر دیا تھا. اب ہوا کیا کہ جنگ احد میں 70 صحابہ جو شہید ہو گئے تھے. تو دیکھیے 70 صحابہ جو تھے تو وہ کسی نہ کسی کے اگر شوہر تھے تو 70 عورتیں بیوہ بھی ہوئیں. اگر وہ کسی نہ کسی کے 70 صحابہ جو شہید ہوئے، اگر وہ کسی کے والد تھے تو 70 بچے جو ہے وہ یتیم ہوئے، 70 گھر کے بچے جو ہے وہ یتیم ہوئے. تو اس طریقے سے جو مسئلے مسائل پیش آئے، جو پیش آئے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ احکامات اتارے. کیونکہ ہوتا کیا تھا، اب اس دور میں اصل میں ہوتا کیا تھا، یتیم بچوں کو کوئی حق نہیں ہوا کرتا تھا، بیوہ عورتوں کا کوئی حق نہیں ہوا کرتا تھا. باپ اگر فوت ہو جائے تو وراثت جو ہے وہ سب سے بڑے لڑکے کو دے دی جاتی تھی، یہ سوچ کر کے یہ ہمارے خاندان کا بڑا لڑکا ہے اور یہ جو ہے وہ جنگ وغیرہ میں جو ہے حصہ لے سکتا ہے، یا مطلب کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہمارے خاندان کے لیے جو ہے جنگ کر سکتا ہے، دفاع کر سکتا ہے. یہ سوچ ہوا کرتی تھی اس دور کے لوگوں کی. عورتوں کا حال یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو سر عام اس کو جو ہے وہ بالکل ایسی جو ہے وہ کھلے میدان میں کھلا ایسا چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اتنا مجموعہ ہوا کرتا تھا مردوں کا، اور جس مرد کا عورت پر کپڑا چلا گیا، پھینکتے تھے لوگ کپڑے، اور وہ جس آدمی کا کپڑا اس پہ گیا تو پھر خیر وہ اس عورت کو اس کے حوالے کر دیا جاتا تھا. وہ اس کی مرضی، اس کو کسی بھی طریقے سے وہ رکھے، اسے نکاح کرے نہیں کرے، یہی ریلیشن قائم رکھے یا کچھ بھی. نعوذ باللہ یہ بھی ہوا کرتا تھا. اسی میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 14 سپارے کے آخر میں کہ یہاں تک کہ بیٹا تک جو ہے وہ اپنی ماں سے نکاح کر لیتا تھا، اور جیسے سوتیلی مائیں جو ہوا کرتی تھی ان سے نکاح کر کے جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ تعلقات قائم کرتے تھے. ان تمام چیزوں سے عورتوں کو اللہ نے آزاد کروایا، اور اتنی خوبصورت زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین اسلام کی شکل میں عورتوں کو دیا کہ واقعی اللہ کے کلام سمجھنے کے بعد واقعی سچی محبت ہو جاتی ہے اللہ سے. اور جو عورتیں نہیں سمجھ پاتی ہیں پھر ایسی جو ہے وہ بیکار کی باتیں دین کے تعلق سے وہ کرتی ہیں.
تو الحمدللہ یہ تو بہت بیسک سا تھیم تھا، لیکن آیتوں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اور جو باتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ پوری طریقے سے آپ کو پہنچانے کی کوشش رہے گی انشاءاللہ۔ جو ہے سورۃ النساء شروع کرتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے انسانوں، یا ایھا الناس، غور کریے ذرا، سورت کی شروعات یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں ہوئی ہے، کس سے ہوئی ہے؟ اے انسانوں، یعنی اب جو میسج آ رہا ہے یہ ساری انسانیت کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے کامن سا میسج اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اے انسانوں، ڈرو تمہارے رب سے۔ دیکھیے ذرا، اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ سارے انسان کا جو رب ہے ایک وحدہ لا شریک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ کیوں ڈرے بھائی؟ کیوں ڈرے؟ اس لیے کہ الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس لیے ڈرو اس رب سے کہ وہ ذات جس نے پیدا کیا تم کو ایک واحد جان سے، ایک واحد نفس سے۔ آپ مجھ سے بتائے گا مجھے یہ واحد نفس کون ہے جس سے انسانیت کو اللہ نے پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فی۔ آدم علیہ السلام کی بات چل رہی ہے یہاں پر کہ واحد نفس آدم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانیت کی تخلیق کا آغاز کیا۔ اچھا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی نے پیدا کیا اس سے، یہ ہاں جو ہے یہ ضمیر پلٹ رہی ہے نفس کی طرف، اسی نفس سے اس کا جوڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتوں کو کیا کر دیا؟ پھیلا دیا زمین میں، یعنی ان کا جوڑا یہاں پر اما ہوا کی طرف جو ہے اشارہ کیا جا رہا ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ اور آپ کو ایک انفارمیشن میں اور آپ کو دے دوں کہ دیکھیے شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا، لیکن آپ کے گھر کے مرد حضرات سے ذرا آپ پوچھیے گا کہ جو ہے وہ نکاح کے وقت ایک سنت ادا کی جاتی ہے، اس میں کچھ آیتیں پڑھی جاتی ہے، تو کون سی آیتیں ہوتی ہیں؟ یہ آیتیں ہیں، آیت نمبر 1 اور 2 جو ہے وہ نہیں، آیت نمبر 1 ہی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ یہ نکاح کی آیتیں ہیں، نکاح میں یہ آیتیں پڑھی جاتی ہے۔ یقین کریے کہ جب یہ بات مجھے پتہ چلی تو دکھ ہوا بہت مجھے کہ آیتیں سامنے والے کو پڑھانے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو یہ آیتیں سمجھا دیں، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے معاشرے میں ایک جوڑے سے ہے، بہت زیادہ اس کا تعلق ہے کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس آیت کو نکاح میں پڑھا کرتے تھے، کیوں یہ سنت ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ آیتوں کو سمجھیں گی تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ دیکھیے ہمارے نکاح میں بھی پڑھا گیا ہوگا، وی ڈونٹ نو، عورتوں کو تو ویسے ہی نہیں سناتی، پتہ نہیں سماج میں کیا کیا باتیں جو عام ہو قریبی ہے۔ تو یقین کریے کہ اگر کوئی آپ کے بچے کا معاملہ ہو یا آپ کے گھر میں کسی کا معاملہ ہو تو یہ آیتیں ان کو آپ پہلے سے سمجھا دیجئے کہ یہ دیکھیے کہ آیت نکاح یہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی آیتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیے آپ کی دنیا میں سب سے پہلے جو ریلیشن بنا ہے وہ ہسبینڈ وائف کا ہے۔ اس آیت سے مجھے اور آپ کو پتہ چلا، دلیل پوری ہے یہاں پر۔ جس رشتے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو رشتہ بنایا، اسی رشتے کا آج جو ہے سماج میں مذاق بنا ہوا ہے۔ اس قدر مذاق لوگوں نے بنا کر رکھا ہے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کو، پکڑنا چھوڑنا، اور بالکل اہمیت نہیں دیتے ہیں بالکل بھی۔ یعنی کہ افسوس ہوتا ہے کچھ لوگوں کو دیکھ کر ایسا کہ دیکھیے اتنا خوبصورت رشتہ، یہ اتنا خوبصورت رشتہ کہ 3 الفاظ سے 2 انجان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک ایسے ریلیشن میں باندھ دیتے ہیں کہ ساری زندگی وہ ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کتنا اور اتنا نازک رشتہ ہوتا ہے کہ 3 ہی الفاظ سے پوری طریقے سے جدائی بھی ہو جاتی ہے۔
3 अल्फाज की हाँ कबूल 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 से रिश्ता कायम हो गया। और उसी और ऐसे 3 अल्फाज से जिनके जिससे अलहदगी हो जाती है, इतनी नाजुक डोर होती है। तो इंशाल्लाह आप निकाह के ऐसे मसाइल जो है इस सूरत में बहुत खूबसूरत तरीके से पढ़ेंगे। यतीमों के मसाइल, निकाह के मसाइल, विरासत के मसाइल, मतलब वाकई बहुत खूबसूरत सूरत है। आप अगर इसको समझना चाहे तो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं कि सबसे पहला रिश्ता जो मैंने कायम किया वो हस्बैंड वाइफ का मैंने कायम किया, और उसी मर्द और औरत से जो है वो सारे इंसानियत को मैंने जो है वो क्या किया, फैला दिया। अब देखिए, आपको अगर याद हो, अगर आपके हाथ में कुरान है तो आप देखिए कि सूरे आले इमरान का इख्तिताम किस पर हुआ था, वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि डरो अल्लाह से, हाँ अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, हो सकता है कि तुम फलाह पा जाओ। और ये देखिए, और एक खूबसूरत अंदाज सूरत निसा का कि अल्लाह ताला ने सूरत की जो ये जो आगाज हुआ है सूरत का, वो भी किससे हुआ है, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ये भी तकवा से स्टार्ट हुआ है। तो एक बात आप अपने पल्ले बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए अपने पल्लू में इस बात को कि यकीनन जिस इंसान के अंदर तकवा नहीं होगा तो ना वो अल्लाह के हुकूक अदा कर सकता है, ना उसके बंदों के हुकूक अदा कर सकता है। अब और एक खूबसूरत अंदाज से इस आयत का आप देखिए, वत्तकुल्लाहल्लज़ी, और डरो उस अल्लाह से जिससे तुम आपस में सवाल करते हो उसके बारे में, और रहम के रिश्तों से भी डरो। ये क्या बात हो गई? यानी ये देखिए कि एक ही आयत में 2 दफा लफ्ज तकवा आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ये कह सकते हो कि पहला तकवा जो है उसका ताल्लुक अल्लाह से है, यानी अल्लाह के हुकूक से है, और दूसरा जो है तकवा वो बंदों के हुकूक से है। ये है आयत की खूबसूरती कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि डरो, उस अल्लाह से डरो। क्यों डरो? इसलिए कि देखो, तुम्हारे जो आपस के रिलेशन होते हैं, पहले तो तुम एक दूसरे से रिश्ता कायम करने के लिए रिश्ते मांगते फिरते हो। अब जब भी वही रिश्ता, यानी सवाल करना, यानी रिश्तों का सवाल करना, लड़के लड़कियां ढूंढते हैं, लड़की लड़कियां लड़के ढूंढते हैं, यानी लड़की वाले लड़के को ढूंढ रहे हैं, लड़के वाले लड़कियों को ढूंढ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब वो एक रिश्ता कायम हो जाता है और उसके बाद तुम रिश्ते का लिहाज नहीं करते हो बिल्कुल भी, ये बताया जा रहा है। तो सोचिए कि आयते निकाह है, उस वक्त समझते हो लड़की को भी और लड़के को, दोनों को अच्छे से ये बात समझा देनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर तकवा नहीं होगा तो कोई लड़की निभा नहीं सकती है, और कोई लड़का भी निभा नहीं कर सकता है, अगर उसके अंदर अल्लाह का डर नहीं होगा तो। कहीं मैंने पढ़ा था उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से, कहते कि मुझे अपनी बीवी पर कभी कभी जब गुस्सा बहुत आता था तो मैं ये सोच कर मैं सब्र कर लिया करता था, ये मेरे बच्चों को संभालती है, मेरे कपड़े धोती है, मुझे खाना पका के देती है, ये मेरी जरूरत, जिस्मानी जरूरत को पूरा करती है, और मुझे जिना से रोकती है, बेहयाई से रोकती है। कि कोई बात नहीं कि अगर मुझे एक कोई चीज इसकी पसंद नहीं आई, तो क्या पता चला, अगर आपकी वाइफ में या आपके हस्बैंड में कोई ऐसी चीज आपको पसंद नहीं आ रही है, तो उसकी जो बात आपको पसंद आ रही है आप उसको अपने सामने रखिए। तो इस तरीके से आपका गुस्सा गुस्सा भी है वो भी जाता रहेगा। यानी बहुत खूबसूरत अंदाज है। पहली आयत में ही अल्लाह के हुक्म से इतना कुछ अल्लाह ताला हमें जो है वो सिखा रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए कि जब सवाल हो जाता है, अल्लाह के हुक्म से रिश्ता जुड़ जाता है, उसके बाद न जाने फिर लड़की वाले लड़कों को इतना सुनाते हैं, लड़के वाले लड़की को सुनाते हैं, मैं तुझसे शादी नहीं करता तो न जाने किसके पल्ले तू बन जाती, शुक्र करके मैंने तुझसे शादी कर लिया। इस तरीके की जो बातें करते हैं, और फिर वैल्यू नहीं दी जाती है। देखिए, अगर अगर कोई अगर ठीक है आयतें निकाह में मर्दों के सामने आयतें पढ़ी जाती तो उनको समझाया जाए। एक बाप जो है अपनी बेटी को बाप बहुत बेटी से करीब होता है, बेटी भी बाप से करीब होती है। यानी एक तीन लफ्ज बोलने पर, 3 अल्फाज बोलने पर एक बाप अपने दिल के टुकड़े को जो है वो यानी सामने वाले को सुपुर्द कर देता है। एक जायज तरीके से रिश्ता उनका कायम हो जाता है। फिर उसी बेटी का ले जाकर कुछ लोग क्या हाल करते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, सारे लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग जो है वो वाकई बहुत अहमियत देते हैं कि नहीं, हमने जो है वो वाकई ये रिश्ता हमारा जुड़ा है, जायज तरीके से जुड़ा है। और देखिए कि जायज तरीके से एक जो रिश्ता जुड़ा हुआ होता है और एक जो नाजायज तरीके से रिश्ता जुड़ा होता है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। तो देखिए कि अगर कोई आपके सामने ऐसा करे तो आप उनको आयतों का हवाला दीजिए कि आज तक तो आप अपने बेटे के लिए जो है वो बेटी तलाश करती थी, लड़की तलाश करती थी, और कोई अगर लड़की वाले लड़के को तलाश करे और बाद में इस तरीके का कशी करे तो उनको समझाइए ऐसा मत करिए, क्योंकि अल्लाह ताला सवाल करेंगे।
اور یہاں پر جو بات ہے دوسری کہ رحم کے رشتوں کے تعلق سے بھی جو ہے وہ تم سے سوال کیا جائے گا، یعنی سگے رشتے جو ہوتے ہیں. آج دیکھیے کہ جتنا زیادہ سگے رشتوں میں دراریں انسان جو دیکھ لیتا ہے نا، اتنا غیروں کے ساتھ نہیں کر پاتا ہے. تو یہ بھی بتایا گیا ہے. دیکھیے اپنی طرف سے اپنے اعمال کو صاف ستھرا رکھیے. آپ اگلا آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیجیے، لیکن آپ پوری کوشش کریے کہ یہ دیکھیے رحم کے رشتوں کا بھی آپ سے سوال کیا جائے گا، تو کوشش کریے کسی حد تک جو ہے وہ کہ صلہ رحمی کرنے کی کوشش کریے. اچھا کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بالکل ٹھان کر آتی ہیں، کچھ لڑکیوں کو اس طریقے سے سکھا پڑھا کر بھیجا جاتا ہے کہ بابا سسرال میں جانا تو ایسا کرنا ویسا کرنا ویسا کرنا. یعنی دیکھیے کہ کچھ لڑکیاں آنے کے بعد بالکل گھر کا ستیہ ناش کر دیتی ہیں. اگر میرے پاس کوئی بچی کو سمجھانے کے لیے بھیجتا ہے نا، تو میں ایک ہی بات سمجھاتی ہوں، جہاں آپ جاؤ گے آپ کو اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے ایک عورت کی اگر ایج 40-45 سال ہو گئی ہے، یا اس کی شادی کو 30-40 سال ہو گئے، اس کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، ایک عورت کبھی یہ برداشت نہیں کرے گی کہ میں نے اپنے گھر کو اپنے ہاتھ سے 30-40 سال سنوارا ہے، اور ایک باہر کی لڑکی آ کر اور میرے گھر کی ٹھیک ہے بہو بنے اور آ کر بالکل میرے گھر کے سسٹم کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دے. یہ میں بہت پازیٹیو بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس لیے لڑکیوں کو جو ہے اپنے آپ کو جو ہے جس ماحول میں وہ جا رہی ہے اس میں ڈھالنے کی کوشش کرے. وہ کہ میرے شوہر کا مزاج کیا ہے، میرے گھر والوں کا مزاج کیا ہے، اس کو سمجھے. لیکن آج ہی مجھے ایک بات پتا چلی، ایک لڑکی کا ابھی ریسنٹلی عید کے بعد آئی تھنک سو کہ اس کی شادی ہوئی تھی اور ڈیورس ہو گیا اس کا. اللہ اکبر، دکھ ہوتا ہے. بس ڈیمانڈ ڈیمانڈ ڈیمانڈ. تو کچھ جب یہ آئے تھے ہم ایسا ڈیمو ایک ورک شاپ وغیرہ ہم رکھتے ہیں کہ کچھ ان میرڈ بچیاں جن کی شادی ہونے والی ہے، اور پھر یہ آئے تھے ہم ان کو سناتے اس میں. آج جو بچیوں کا مائنڈ جو خراب ہوا ہے میڈیا نے خراب کیا ہے. ان کا ایک سیٹ مائنڈ سیٹ اپ کیا رہتا ہے کہ بس یعنی کہ ہم جائیں گے ایش و آرام ملے گا. ہاں ارے کیا ہو گیا، سیریل دیکھتے ہیں، سیریل میں ایسا ہوتا ہے، سیریل میں ویسا ہوتا ہے. تو دیکھیے اپنے بچیوں کو میڈیا سے باہر نکال. مووی کا سسٹم کیا ہوتا ہے، ہاں کیا ہوا ٹکرائے محبت ہے، اور نہیں تو بس یہ خیالوں میں کھوئے ہیں کہ سفید گھوڑے پہ سوار ہو کے میرا جو ہے شہزادہ آئے گا مجھے لے کر جائے گا، پھر ایسا ہوگا پھر ویسا ہوگا. یہ سب خیالات ہی جو پلاؤ بناتی ہے نا لڑکیاں، یقین کریے بعد میں کھا بھی نہیں پاتی ہیں اس کو. ہوتا کیا ہے پھر جب وہ جو میڈیا مطلب سیریل سے موویز میں دیکھ رہی ہے، وہ جب ان کے سامنے نہیں ہوتا ہے، مطلب ان کا خیال کچھ اور ہے سامنے کچھ اور. ریئل لائف میں جب آتی ہیں تو ان کو سمجھائیے. مووی میں کیا ہوتا ہے، شادی ہوئی مووی ختم. لیکن آپ کی جو زندگی ہے وہ شادی کے بعد شروع ہو رہی ہے. آپ کی زندگی شادی کے بعد شروع ہو رہی ہے. تو اس طریقے سے بچیوں کے ذہن کو بنا کر اور پازیٹیو تھنکنگ رکھیے. بچوں کا پہلے سے سمجھا کے رکھیں، آیتوں کے ذریعے ان کو سمجھائیے. تو ایسی ایسی آیتیں ہم فوٹ کرتے ہیں بچیوں کو سمجھانے کے لیے. اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ضروری نہیں ہے کہ اب آپ لوگ کہیں گے کہ باجی آپ ایک طرفہ بات کر رہی ہیں، آپ لڑکیوں کی بات. تو دیکھیے میرا تعلق عورتوں سے زیادہ ہے، میں اس لیے عورتوں کی بات کرتی ہوں، میں مردوں کو جا کے سمجھا نہیں سکتی ہوں. ہاں کہ یہ ہے کہ اگر آیتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو بھی سمجھ دے، اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی کہ وہ اللہ کے آیتوں کے جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، تاکہ سارے حقوق جو ہے وہ دیکھیے ادا کر سکے. ایسے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. دیکھیے حقوق اللہ میں تو بہت پاسبلٹی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں 100 آؤٹ آف 100 مل بھی جائے، اور اللہ تعالیٰ تو اپنی رحم سے معاف بھی کر دے. حقوق العباد میں کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں مجھے تو 10 نمبر بھی نہ ملے. اللہ کو بہتر پتا ہے میرے معاملات کس کے ساتھ کیا ہے کیسے ہیں. میں تھوڑی سب کو بتاتی پھروں گی. یہ ضروری نہیں کہ ہمارے معاملات کسی کے ساتھ اچھے، اگلے کا بھی تو اچھا ہونا چاہیے میرے ساتھ. تو اس طریقے کی جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ جو ہمیں بہت زیادہ دھیان رکھنی چاہیے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہاں پر آیت میں کہ ڈرو اللہ سے، اور جو تم سوال کرتے ہو آپس میں ایک دوسرے کا. تو سوال دیکھیے کہ ساری باتیں اس کے اندر آ جائے گی. یعنی آپ کسی چیز کو مانگ رہی ہیں، یہاں پر بچے کی بات آ سکتی ہے، یہاں پر ہمارے بھائی بہن کی بھی بات آ سکتی ہے، یہاں پہ رشتوں کی بات آ سکتی ہے. کوئی نعمت آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہے اور اس کے بعد اللہ نے آپ کو دے دیا، اس کے بعد آپ اس کا حق ادا نہیں کر رہی ہے. تو ساری باتیں اس کے اندر آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ بولے ان اللہ کان علیکم رقیبا. کوئی نہ بھولے کہ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہے ہیں. اللہ نگہبان ہے سب پر، سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو کوئی بھی یعنی کہ انسان یہ دیکھے کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے اتنی خوبصورتی سے جو ہے یعنی رشتوں کو جو ہے وہ کس طریقے سے جو جوڑ کر رکھنا چاہیے، یا پھر تقوی کے بغیر ہم کسی بھی رشتے کو جو ہے وہ نبھا نہیں سکتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس آیت میں یہ سکھا رہے ہیں. پھر دیکھیے یہ ہے اگلی بات کہ میں جیسے کل آپ کو بتا رہی تھی
کہ کوئی انسان کو جو ہے وہ رشتوں میں ایمانداری بہت ضروری ہے. کلاس میں الحمدللہ ہر ایج کے جو ہے ہمارے ساتھ جو جڑے ہوئے رہتے ہیں ساتھی، ہر عمر کے ساتھی جو ہے جڑے ہوئے رہتے ہیں. بس میں ان لوگوں سے کہتی ہوں ایک بات کہ ہمیشہ ایمانداری رکھیے، چاہے وہ آپ کی بہو ہو، بیٹی ہو، داماد ہو یا پھر بیٹا ہو یا کوئی بھی ہو، سب کے ساتھ جو ہے وہ ایمانداری کا تعلق رکھیے. جب ہم ایمانداری رشتوں میں نبھاتے ہیں تو یقین کریے کہ رشتہ بہت خوبصورت ہو جاتا ہے. تو کوشش کریے کہ جب کبھی دیکھیے کہ آیت نکاح جو یہ پڑھی جاتی ہے، سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کے گھر میں اگر لڑکے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، کوئی بھی ہے، ان کی شادی سے پہلے یہ باتیں انہیں جو ہے وہ سمجھا دیجیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 2 میں جو بتایا گیا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُبًّا كَبِيرًا. اور دو یتیموں کو ان کے مال، اور بدلے میں نہ دو خبیث کو اور بدلے میں نہ دو خبیث کو طیب کے، اور نہیں تم کھاؤ ان کے مال تمہارے مالوں کے ساتھ ملا کر، بے شک یہ ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے. تو یہ کیا بات ہو گئی؟ جیسے کہ میں نے بتایا جنگ احد کے بعد سورہ نساء جو ہے وہ نازل ہوئی. تو ایسا ہوا کہ میں نے کہا آپ سے کہ اب کیا ہوا کہ جب 70 صحابہ جو ہے وہ شہید ہو گئے تو 70 گھر میں بچے بھی تو تھے نا، تو ان کے والد اگر گئے تو بچے یتیم ہو گئے. اب ہوتا کیا تھا کہ وراثت میں پہلی بات تو لڑکیوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، وراثت میں لڑکیوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. ہاں لیکن یہ تھا کہ صرف گھر کے بڑے لڑکے کو ساری وراثت جو ہے وہ دے دی جاتی تھی. اب آپ یہ سوچئے کہ اب ہوتا کیا تھا کہ اگر کوئی بچی یتیم ہو گئی ہے تو کوئی بھی اس سے نکاح کر لیتا تھا، نہ اس کو مہر کی رقم دیا کرتے تھے وہ لوگ، اور اس میں زیادتی کرتے تھے یہ سوچ کے کہ ارے اس کے پیچھے کون بولنے والا ہے، اس کا باپ تو ہے ہی نہیں. یہ سوچ تھی اس وقت لوگوں کی. تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے یہاں پر کہہ دیا ہے کہ دو یتیموں کو ان کے مال، یعنی کہ تم اگر کسی کا باپ اگر فوت ہو گیا ہے تو اس کے مال میں سے اس کے بچوں کا حق ہے یتیم کو. تو اور یقین کریے کہ سورہ نساء میں یتیموں کے بارے میں جتنے خلاصے سے اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے کوئی صورت میں آپ کو نہیں ملے گی. انشاءاللہ آگے ان ڈیٹیل دیکھیں گے کس طریقے سے یتیموں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. ان کے مال اگر آپ کھا سکتے ہیں تو کتنا کھا سکتے ہیں، کب کھا سکتے ہیں، کب ان کو لوٹانا ہے، کس کنڈیشن میں لوٹانا ہے مال کو، یعنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں خلاصہ کر دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو بول رہے ہیں کہ نہیں تم بدلو خبیث کو پاک سے. اب کیا ہوتا تھا کہ نا جب نکاح کر کے لے جاتے تھے اور اس طریقے سے جو ہے وہ ان کا مہر رقم نہیں دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو مہر رقم تو کیا ہے، جائز ہے، اس کو دینا چاہیے تمہیں، اور اس کا حق مت مارو اس طریقے سے. اور یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے کہ جب دیکھیں کہ ایک یہ سوچتے تھے کہ چلو اس کے پاس تو ابھی کچھ ملنے والا نہیں ہے، یعنی یہ سوچے جب باپ کے مال میں سے کچھ نہیں دیتے تھے تو پھر شوہر کے مال میں سے تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے. لیکن انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے کہ پوری آیت نمبر 11 سے پورا خلاصہ اللہ نے کر دیا ہے کہ کس کا کتنا حصہ ہے، کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، کون وراثت میں آتا ہے، کون نہیں آتا ہے. یہ ساری چیزوں کا خلاصہ الحمدللہ اللہ نے کر دیا. آپ کو کہیں کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری چیزوں کا خلاصہ الحمدللہ یہاں پر ہو گیا ہے. اور نہیں تم کھاؤ ان کے مالوں میں سے، یہاں پر بھی سختی سے منع کیا گیا ہے. دیکھیے یتیم جو ہوتا ہے نا وہ سماج کا سب سے کمزور مانا جاتا ہے، کمزور مانا جاتا ہے. میں کچھ ایسی بچیوں کو جانتی ہوں کہ الحمدللہ مطلب کہ بہت اللہ نے ان کو ٹیلنٹ دیا ہے، بہت ایجوکیٹڈ ہے وہ، لیکن ایک والد نہیں ہونے کی وجہ سے اتنا انڈر کانفیڈنٹ ہے وہ بچیاں کہ کچھ نہیں کرتی ہیں، کچھ نہیں کر پا رہی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ واقعی یعنی کہ سماج جب ان کا حق دے گا تو وہ بچیاں بھی کچھ آگے بڑھ کے کر سکتی ہے، نہیں تو انڈر کانفیڈنٹ ہونے کی وجہ سے کہ ہمارے پیچھے تو کوئی بولنے والا نہیں ہے، ہمارا کوئی سرپرست نہیں ہے. اور دیکھیے کہ انشاءاللہ تیسرے سپارے میں ہم دیکھیں گے کہ یتیموں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کیا کیا اجر دیتے ہیں. اور یہ بھی ہے نا کہ جس گھر میں اگر کسی یتیم کی کفالت ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ گھر بہت بابرکت گھر ہے کہ جس گھر میں کسی یتیم کی کفالت ہو رہی ہے. کیونکہ سماج کے بہت کمزور لوگ یہ مانے جاتے ہیں. تو دیکھیے کہ آپ میں سے اگر کسی کے گھر میں کوئی ہے یتیم بچہ تو اس کے ساتھ بہت اچھا رویہ کریے، بہت اچھا رویہ کریے. ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور بہت ان کے گھروں میں برکت دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ بولے ان کے مالوں کو مت کھاؤ
اور نہ ان کے مالوں کو تم کھاؤ بھی مت، اور تمہارے مال کے ساتھ ان کے مال کو ملاؤ بھی مت۔ اب کیا ہوتا ہے پتہ ہے کہ ایک یتیم ہے، کسی کی کفالت میں وہ آ گیا، اس کے باپ نے بہت ساری پراپرٹی چھوڑ دیا ہے پیچھے، اب تم اس بچے کو یہ کانسیپٹ سے، اس نیت سے اپنے پاس رکھے ہو کہ چلو اس کے مال پہ ہی مزے کریں گے، اللہ تعالیٰ سختی سے منع کر رہے اس کے مال میں سے مت کھاؤ، کیونکہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، یا آئی تھنک ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے سورۃ البقرہ میں، کہ یتیموں کا مال کھانا گویا ایسا ہے کہ جیسے تم پیٹ میں آگ بھر رہے ہو، اس کے بارے میں بھی آیا ہے، اور ناحق کسی کا مال کھانے میں بھی آتا ہے، اور یہ ناحق مال ہی کسی کا تم کھا رہے ہو، بچے کو نہیں پتا کہ اس کے باپ نے کیا چھوڑا کیا نہیں چھوڑا، لیکن یہ دیکھو، اور اپنے مال کے ساتھ ملاؤ بھی مت۔ دیکھیے یہ یتیم کی کفالت کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، یوں ہی اللہ تعالیٰ اس کی کفالت پر آپ کو جو اجر نہیں دیں گے، اس کے مال کو الگ رکھیے، اور اس کے مال میں اپنے مال کو مت ملائیے، اور اس کے مال کو کھانا بھی نہیں ہے آپ کو، یہ ناجائز طریقے سے اس کے مال کو مت کھائیے، کہ اللہ تعالیٰ بول رہے اگر ایسا کسی نے کیا تو بے شک اس نے بہت بڑا جو ہے وہ گناہ کیا، حباً کبیرہ، بہت بڑا گناہ اس نے کیا، اللہ اکبر۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یتیموں سے، یتیم بچیوں سے شادی کر لیتے تھے اور حق مہر نہیں دیا کرتے تھے، اس سوچ سے کہ اس کے پیچھے کوئی بھی آ کے کھڑے ہو کر بولے گا نہیں کہ کیوں نہیں دیے حق مہر، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو وَإِنْ خِفْتُمْ، آیت نمبر 3، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تمہیں اس چیز کا خوف ہو، اس چیز کا اندیشہ ہو، کس چیز کا، کہ نہیں تم انصاف کر سکو گے یتیموں کے بارے میں، اگر تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کسی یتیم بچی کو لا کر تم جو ہے اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کر سکو گے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یتیموں کے بارے میں اگر تم انصاف پر قائم نہ رہ سکو تو نکاح کر لو جو مناسب لگے دوسری عورتیں، یتیموں کو چھوڑ دیجیے، دوسری اور عورتیں اویلیبل ہے تمہارے لیے، تم ان سے نکاح کر لو، ان سے نکاح کر لو، عورتوں میں سے جو تمہیں بھری لگے نکاح کر لو، ٹھیک ہے تمہیں 2 ضرورت ہے تو 2 کر لو، 3 ضرورت ہے تو 3 کر لو، 4 ضرورت ہے تو 4 کر لو۔ اس آیت کو سن کر یقین کریے کہ مرد تو بڑے بڑے پھولے نہیں سماتے، ویری ہیپی، اللہ تعالیٰ 4 شادیوں کا حکم دے رہے ہیں۔ دیکھیے اٹس ناٹ اے آرڈر، یہ حکم نہیں ہے، یہ کنڈیشن، یہ حد باندھ دی اللہ نے، کیونکہ پہلے کے دور میں، دور جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک ایک آدمی 100 نکاح کرتا تھا، جب جی میں آیا نکاح کر لیا، جب جی میں آیا چھوڑ دیا، یعنی چھوڑ پکڑ اس طریقے سے عورتیں جو ہے بالکل لٹکی بھی رہ جاتی تھی، وہ نہ ادھر کی رہتی تھی نہ ادھر کی رہتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے 4 شادیوں کی حد جو باندھی ہے، تو اس میں یقین کریے کہ عورتوں کو اس میں انصاف ملا ہے، کیونکہ دیکھیے کہ اگر ہم ریشو دیکھیں، اگر آپ دیکھیے تھوڑا سا اسٹڈی کر کے، اگر ہم ریشو دیکھیں کہ مرد یا عورت کس کی کوانٹٹی جو ہے زیادہ ہے، کون میجورٹی میں ہے، تو آپ کو جو ہے عورتوں کا ریشو زیادہ ملے گا۔ یہ دیکھیے کہ ایک مرد اگر ایک ہی شادی کرے گا، پھر اس کے تو باقی عورتوں کا کیا ہوگا، بہت ساری اس کی ٹرمس اینڈ کنڈیشنز ہیں، اور عورتیں جو ہے وہ تھوڑا سا برا مانتی ہے کہ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو 4 شادیوں کا حکم دیا ہے، لیکن حکم نہیں ہے، یہ حد باندھ دی گئی ہے کہ اب جو ہے تم 100 شادیاں نہیں کر سکتے ہو، اب تمہیں کرنا ہے تو صرف اور صرف 4 شادیاں ہی کرو گے۔ ہاں لیکن اتنی آیت کو کیوں تم کوٹ کر رہے ہو، آیت کا اگلا حصہ بھی تو پڑھ لو، اللہ تعالیٰ بول رہے ہو وَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ نہیں تم عدل کر سکو گے، یہ ہے حقیقت بات۔ کس بیس پہ شادی کرنی ہے تمہیں، اگر تمہیں ضرورت ہے 2 3 4 نکاح کرنے کا کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرمیشن ملی ہے، ٹرمس اینڈ کنڈیشنز ہونا چاہیے، کوئی بہت مضبوط ٹھوس ریزن ہونا چاہیے کہ ہاں چلو بھائی تمہیں اولاد چاہیے، پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہو رہی ہے، پھر یہ دیکھو کہ کچھ بھی ٹرمس اینڈ کنڈیشنز ہو سکتے ہیں اور دوسرا نکاح کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ دیکھو، لیکن اگر تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، اب دیکھیے انصاف کی جو بات ہے یہ بھی انشاءاللہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی بھی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں بنایا ہے، تو یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ دیکھیے قلبی طور پہ آپ سب کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے ہو، قلبی طور پہ ہاں، لیکن معاملات میں سب کے ساتھ آپ کو عدل انصاف کرنا ہے، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ جہاں مطلب ایک حقوق وہ اپنی ساری ازواج کا الحمدللہ کرتے تھے، پورے ان کی ضروریات پوری کرتے تھے،
اور ان کے حقوق پورا کرتے تھے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کہ مطلب ایک جھکاؤ، ایک قلبی جھکاؤ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر تو میری پکڑ نہیں کرنا. کیونکہ اپنی ایک محفل میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا خلاصہ کر دیا تھا کہ میں سب سے زیادہ عائشہ سے محبت کرتا ہوں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا خلاصہ کیا. تو دیکھیے کہ قلبی طور پہ تو کوئی کسی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا. ایک جگہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کوئی بھی مرد دو عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا ہے. اب دو عورتیں اس کی ماں اور بہن بھی ہو سکتی ہیں، اس کی بیوی اور ماں بھی ہو سکتی ہے، اس کی دو بہنیں بھی ہو سکتی ہیں، دو بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں. انشاءاللہ وہ آیتیں جہاں آئے گی ہم وہاں پہ جو ہے اس بات کا خلاصہ کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل انصاف نہیں کر سکو گے، تم ان کی ضرورت پوری نہیں کر پا رہے، چاہے وہ ان کی روحانی ضرورت ہے یا جسمانی ضرورت ہے یا جو بھی ڈیزائر ہے ان کے، تو ٹھیک ہے فواحدہ، ایک ہی کرو بس. اچھا ایک ہی کرو. لیکن دیکھیے یہ جو باقی آیت کا یہ حصہ ہے او ما ملکت ایمانکم، اور ان عورتوں کو جوزیت میں لے آؤ جن کے تم مالک بنے ہو دائیں ہاتھ، یعنی کنیز سرونٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں. یعنی کہ اس ٹائم میں تو چلو خیر پرمیشن تھی اس چیز کے، لیکن اب اس دور میں تو اس چیز کو بالکل ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ معصیت سے تعلقات قائم کر لو یا اس طریقے سے، تو نہیں. اس ٹائم میں پرمیشن تھی، ایک حد تک اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس کو بھی ختم کر دیا. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے. تو یہ دیکھیے کہ اگر مرد انصاف عدل سے کام نہ لے سکے دو بیویوں کے درمیان، تو اللہ نے حکم دیا پھر ایک ہی بیوی کرو اور اسی کے ساتھ عدل اور انصاف کا تم جب معاملہ کرو. کیوں اللہ نے ایسا کہا؟ یہ اس لیے کہ یہ زیادہ قریب ہے کہ نہ تم زیادتی کر بیٹھو. بہت خوبصورت انداز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ تم ایک دوسرے پہ زیادتی نہ کر بیٹھو، اس لیے اللہ نے کہا کہ ایک ہی کرو. الحمدللہ. تو یہ جو ہے بات اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. آمین. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا. اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. آمین یا ربی. اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.